نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے جو کہ سورۃ الانفال کی آخری 35 آیات اور سورہ توبہ کی ابتدائی 93 آیات پر مشتمل ہے۔ 10ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر فرمایا کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیاز ہے، اور نیابت کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام 5 جگہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر ہے، اس میں مسلمانوں کا پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں اور قافلہ بیچ میں سے نکل گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں کفار کی تھوڑی تعداد دکھا کر تمہیں بزدلی سے بچا لیا۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے اور آپس کے جھگڑے سے بچنا چاہیے کہ اس سے آپس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جو حالات پیش آئیں ان پر صبر کریں اور کفار مکہ کی طرح کسی بات پر اترائیں نہ کہ وہ مکہ سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے، اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کی نگاہ میں اچھا کر دیا تھا اور ان کو غرور میں مبتلا کر دیا۔ شیطان نے جنگ کے اندر ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور عین موقع پر بھاگ گیا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ منافقین مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے دین میں مغرور ہیں اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ غرور نہیں بلکہ توکل ہے۔ بدر کے اندر جب فرشتے کفار کو مارتے تو کہتے کہ ابھی تو یہ لو اور جہنم کے عذاب کا مزہ آئندہ چکھنا۔ فرمایا کہ پہلے سے ہی یہ دستور رہا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا، لیکن مومنوں کو چاہیے کہ وہ عہد توڑے بغیر کفار سے لڑیں۔ رکوع نمبر 3 کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کو اس دین کی صداقت پر اعتماد نہیں اور کفار کا تعلق باللہ درست نہیں، اس لیے تم ہی جیتو گے، وہ تم سے نہیں جیت سکتے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے اور نہ وہ ہمارے احاطہ قدرت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں، حسب استطاعت سامان حرب تیار رکھو، یہ خلاف توکل نہیں، تاکہ دشمن پر تمہارا رعب بیٹھ جائے، اور اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرو، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا اگر کفار صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن اگر وہ دھوکہ دیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ ہی ہے جس نے ان عربوں کے اندر الفت پیدا فرما دی۔ رکوع نمبر 5 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ مومنین کو جہاد پر برانگیختہ کیجیے، اور فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں تم 10 گنا پر بھاری آؤ گے اگر صحیح معنوں میں ثابت قدم رہو تو، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہاری کمزوری سے آگاہ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اگر اب بھی صبر اور ہمت سے کام لوگے تو تم دگنی طاقت پر غالب تو آ کر ہی رہو گے۔ اس کے بعد جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنیاد پر فدیہ دے کر چھوڑ دینا، اور فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرنا یہ مناسب نہیں تھا۔ منشاء خداوندی یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تاکہ کفار کی جڑ کٹ جاتی۔ فرمایا کہ بہرحال اب مال غنیمت تمہارے لیے جائز ہے۔
رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ مومن جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال و جان کے ذریعے سے جہاد کیا اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کی سرپرستی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ البتہ اگر وہ مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تمہارے ذمہ ہے، مگر جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہے ان سے نہ لڑنا۔ رکوع نمبر 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ مہاجرین و انصار کی باہمی محبت اور اخلاص اور مسلمانوں کے مقاصد سیاسیہ میں مسلمانوں میں سے فقط ان قوموں اور جماعتوں کا خیال رکھا جائے گا جو مرکز سے وابستہ رہیں گی۔ یہاں سورۃ الانفال ختم ہو چکی ہے، آگے سورۃ التوبہ ہے جو مدنی صورت ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ سورہ توبہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 نیک مسلمانوں کی توبہ قبول فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ قوانین جہاد کی پوری تعلیم اور آپس میں تنظیم اور اتحاد سکھایا گیا، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر معاندین، مشرکین اور کافروں سے جہاد کرنے کا کھلم کھلا اعلان کر دو۔ رکوع نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہو چکے ہیں، تو جن مشرکوں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، تو اس مہلت کے اندر یا تو اسلامی برادری میں شامل ہو جائیں، یا وطن چھوڑ کر مرکز ایمان و توحید سے نکل جائیں، یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا مشرکین تم اللہ کو اپنے ہیلوں سے عاجز نہیں کر سکو گے، اور فرمایا کہ یہ اعلان عین حج کے دن ہونا چاہیے، پھر یہ مدت اور حرمت والے دن گزر جانے کے بعد ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اختیار کر لیں تو پھر ان کو چھوٹ ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ ان مشرکین سے عہد اور سلوک کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی قوت دیکھ کر محض زبانی جو ہے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں، اور ان کی اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں قرابت داری کا بھی خیال نہیں کیا، اور آج تک آپ سے کوئی رو رعایت نہیں کی۔ تو فرمایا کہ اب آپ بھی ان کے ساتھ قرابت داری کا خیال دل سے نکال دیں، اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو فرمایا تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا اگر یہ عہد توڑیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو ان کے ساتھ قتال کرتے ہوئے ہچکچانا نہیں، ڈرنا نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ ہی کو غالب کریں گے۔ جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ مشرک لوگ مسجدوں کو کیسے آباد کر سکتے ہیں۔ مسجد کی تو اصل آبادی وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کی مرمت کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے مومنین کفار رشتہ داروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ تمہیں اپنی اولاد، برادری، مال اور تجارت سے محبوب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا حکم جہاد ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر مومنین کو یاد کروایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے ہی مواقع میں تمہاری مدد کی ہے۔ مثال کے طور پر بدر، بنو قریظہ، بنو نذیر اور حدیبیہ میں تمہاری مدد کی۔ غزوہ حنین کے اندر تم نے اپنی کثرت پر غرور کیا، لیکن کفار کے مقابلے میں تم بھاگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام میدان میں ثابت قدم رہے۔
فرمایا کہ ان حالات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی اور کافروں کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین کو حدود حرم میں داخل نہ ہونے دو کیونکہ وہ مشرک اور ناپاک ہیں۔ رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پچھلے مشرکین کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ ان حضرات نے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا تھا۔ فرمایا یہ کفار نور اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور بجھا نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ بہت سے علماء اور زاہد لوگ ناجائز مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سو ایسوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ خدا کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینے کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ سال کے 4 مہینوں میں لڑائی ممنوع ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ اگر تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر دوسری قوم کو تمہاری جگہ لانے پر قادر ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور غار کے اندر پناہ لی، بے شک انجام کار خدا ہی کا بول بالا رہتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اگر سفر ہلکا اور مال ملنے کی امید ہوتی تو جہاد میں مل جاتے، بصورت دیگر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جہاد میں نہیں جاتے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر منافقین کے جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت مانگنے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ منافقین مومن نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے جہاد میں نکلنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا کہ وہاں جا کر بھی تو فتنہ پھیلاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ تمہاری مصیبت پر خوش اور بھلائی پر ناگواری ظاہر کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان منافقین میں تو بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو جہاد سے مستثنا رکھنا ان کی علامت نفاق ہے، اور جن کا استثناء کیا گیا ہے ان کی فرمایا 3 قسمیں ہیں۔ شروع رکوع کے اندر مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور تفتیش پر جھوٹے بہانے تراشتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اب بھی اپنے جرائم سے باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ منافقین مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائی کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور فرمایا کہ تمہاری چال ڈھال بھی پچھلی نافرمان قوموں جیسی ہے، جو ان کا حشر ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں مومنین ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رکوع نمبر 16 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کفار اور منافقین سے جہاد کرو۔ فرمایا ان منافقین پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہی یہ مالدار ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اب بھی یہ باز نہ آئے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو پھر بھی ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. رکوع نمبر 17 کے اندر فرمایا کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جا کر خوشیاں منا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سخت گرمی میں نہ جاؤ. فرمایا کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ آج کے بعد منافقین کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں. رکوع نمبر 18 کے اندر غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے سچے معذورین کا ذکر ہے کہ وہ قابل گرفت نہیں، البتہ جو باوجود استطاعت کے نہیں گئے اور عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے نفاق سے بچائے اور کامل ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.